بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم پڑھو گا اللہ الرحمن الرحیم وإن كان الفعل الذي تعلق به اليوم غير ممتد والفعل الذي يضيف إليه اليوم ممتدا نحو أنت طالق يوم أسكن هذه الدار وبالعكس نحو أمرك بيدك يوم يقدم زيد ينبغي أن يراد باليوم النهار ترجيحا لجانب الحقيقة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مضاف الیہ اور متعلق جی دونوں ممتدوں جی تو مراد نہار ہے، جی دونوں غیر ممتد ہوں تو مراد مطلق وقت ہے۔ یہ تو ہو گیا جی کیونکہ اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ اب دوسری دو صورتیں، جی اگر ہو وہ فعل جس کے ساتھ الیوم نے تعلق پکڑا ہے، جی اے الذی واقع ہوا ظرفاً لہو قصداً، وہ کیا ہو غیر ممتد، جی 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 جس کے لیے اس کو ظرف بنایا ہے، جس کا یہ مفعول فی ہے، وہ کیا ہے، وہ غیر ممتد اور وہ فعل کے اضافت کی گئی اس کی طرف یوم کی وہ ممتد ہے۔ مثلاً انت طالق یوم اسکن هذه الدار، جی اس میں یوم ظرف ہے طلاق کی، جی یہ غیر ممتد ہے، جی اور سکونت فی الدار یہ ممتد ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ ایک صورت جی او بالعکس جی کہ جس کی ظرف ہے وہ ممتد ہے، جو مضاف الیہ جو مضاف الیہ وہ غیر ممتد ہے، کہ انت نا امرو کے بے یادے کے یوم یقدم زید، جی سمجھ آ گئی ہے، جی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ یہ ممتد ہے، جی تے قدوم زید جوں ہی اپنے پیالی چ پیر رکھیا ویلے ہی تے بس قدوم ختم ہو گیا۔ جی جو مضاف الیہ وہ غیر ممتد غیر ممتد ہے۔ علامہ فرماتے ہیں یہ جو دو صورتیں ہیں، جی ینبغی مناسب یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں یوم سے مراد نہار لیا جائے، جی یہ حقیقی معنی کو ترجیح دیتے ہوئے، حقیقی حقیقی معنی کو ترجیح دیتے سمجھیے گل۔ جی جی علامہ شارع علیہ رحمہ صدر الشریعہ ثانی جی اصغر، انہوں نے جو محاکمہ کیا ہے وہ یہ یہ ہے، ہے، وہ یہ ہے یہ ہے۔ آگے سمجھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کقولہ انت طالق جی او بالعکس، او بالعکس یعنی ہو فعل وہ فعل کے تعلق بہ ظرف ممتد جی اور مضاف الیہ غیر ممتد، ینبغی، اے ذرا پڑھو، ظاہر اس کا یہ ہے کہ علامہ جو فرماتے ہیں بھی ینبغی، مناسب یہ ہے کہ اب جو ہے نا کیا ہونا چاہیے، حقیقت کو ترجیح ہونی چاہیے، اور چاہیے جی لہذا یہ جو دونوں مثالیں دی ہیں، جی پہلی مثال کیا، انت طالق یوم اسکن هذه الدار، تو اس میں بھی نہار مراد ہے، جی 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 تو لہذا اگر دن کو سکونت کرے جی تو پھر تو طلاق ہو جائے گی، اگر اور رات کو اگر سکونت کرے گی طلاق نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی۔ جی آگے سمجھے، جی اس طرح اگلے معاملے میں بھی جی کہ اگر جو ہے نا زید آیا دن میں آیا تو پھر طلاق تو معاملہ سپرد ہو جائے گا، اگر رات کو آیا تو پھر جو ہے وہ معاملہ کیونکہ مطلق یوم ہے، جی مطلب آگے سمجھ، جی پھر وہ اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔
ظاہر اس کا یہ ہے کہ نہیں پائی شارع علیہ رحمٰ نے اس میں تصریح بزرگوں سے کہ اگر دونوں میں فرق ہو جی تو کس کا لحاظ ہے، ممتد کا یا غیر ممتد کا؟ ہاں جی، جی اس میں تصریح نہیں، بلکہ یہ بے علامہ کے اپنے فوائد قری حاصل ہے بے ان آپ گل سمجھی کنہ شارع صاحب نے، سارے سامنے لیکن مولانا اعتراض کر رہے ہیں کہ وارد ہے اس پر وجہین سے۔ جی کس سے؟ وجہین سے۔ اول یہ ہے کہ یہ مخالف ہے اس کے جس کا تقاضا کرتی ہے شارع کی کلام تنقیح میں اور اس کی آپ کی شرح توضیح میں، جی وہ یہ ہے کہ اعتبار کیا ہے فعل متعلق بے کا یوم میں، جی نہ کہ مضاف الیہ کا، مضاف الیہ کا وہاں آپ نے صرف متعلق بے کا لحاظ لحاظ کیا۔ کیا، مضاف الیہ کا لحاظ نہیں کیا۔ ثانی یہ ہے کہ یہ بات مخالف ہے اس کے جس کو ابن حمام نے، علامہ تفتزانی وغیرہ نے ذکر کیا ہے، جی کیا کہ علماء نے اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ فعلین کے اختلاف کے وقت جی محض اعتبار فعل متعلق بے کا ہے۔ یہ دو طرح سوال کیے، جی آگے سمجھے؟ جی اچھا جی، ترجیحاً لجانب الحقیقت، جی ترجیحاً لے جانب بالحقیقت، یعنی معنی حقیقی یوم کا وہ نہار ہے جی اور حمل کرنا حقیقی پر متعین ہوتا ہے، جی مگر جب کہ قائم ہو کوئی مقتضی للمجاز، جی جیسا کہ فعلین کے عدم امتداد کی صورت میں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ حقیقی معنی ہوگا۔ اس پر پھر سوال کر رہے ہیں وفی بحثن، کیونکہ حقیقت کی جانب کو ترجیح دینا محض وہ جب کہ مجاز کا مرجح مجاز کو ترجیح دینے والا امر نہ ہو۔ نہ ہو، جی آگے سمجھے؟ جی تو عدم امتداد متعلق بے والی صورت میں مجاز کا مرجح موجود ہے، جی جیسے کہ گزر کی تفصیل اس کی، جی بس مناسب ہے حمل کرنا اس کا یہاں بھی مطلق وقت پر۔ اے جو دو صورتیں ہیں جی، جی ان میں جو پہلی صورت ہے انت طالقن، جی وہ غیر ممتد ہے، جی لہذا مطلق وقت ہونا چاہیے۔ وقت ہو، اگلی صورت میں چونکہ ممتد ہے ممتد ہے، لہذا جی، نہار، نہار مراد ہونا چاہیے۔ آگے سمجھ جی چلو جی، تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں یعنی کلک ہے، جی اور اگر ہو فعل، وہ فعل کے تعلق پکڑے اس کے ساتھ یوم، کیا ہو وہ غیر ممتد، ممتد، اور وہ فعل فعل کہ اضافت کی گئی اس کی طرف یوم کی، اس کی طرف یوم کی، وہ فعل کیا ہو ممتد، ممتد، جیسے انت طالقن یوم اسکن هذه الدار، ایک صورت، یا بالعکس جیسے امرو کے بے یادے کے یوم یقدم زید، تو علامہ ان دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں مناسب یہ ہے کہ مراد لیا جائے یوم سے نہار، حقیقت کی جانب کو ترجیح دیتے ہوئے، چل بے ہاں جی، اور اگر ہو فعل، وہ فعل کے تعلق پکڑا ہے اس کے ساتھ یوم نے، وہ فعل غیر ممتد، ایک صورت، اور فعل وہ فعل کے اضافت کی گئی ہے اس کی طرف یوم کی، وہ فعل ممتد ہو، جیسے انت طالقن یوم اسکن هذه الدار، یا بالعکس، کیا بالعکس کہ پہلا پہلا ممتد اور دوسرا غیر ممتد، جیسے امرو کی بیادی کی یوم یقدم زید، تو مناسب ہے یہ کہ مراد لیا جائے یوم کے ساتھ نہار، حقیقت کی جانب کو ترجیح دیتے ہوئے۔ آگے سمجھے؟ اوتنا اشیاء میں پڑھ دیتا ہے بابا جی، پہلے تھا نا دونوں ایک جیسے ہوں جو کل پڑھے جہاں، تو پھر بھئی اگر دونوں ممتد ہیں تو پھر نہار مراد ہے، دونوں غیر ممتد ہیں تو وقت ہے، اگر مختلف ہو جائیں تو علامہ نے محاکمہ یہ کیا ہے کہ پھر حقیقی معنی مراد ہے یعنی نہار، لیکن موشی نے سوال کیے ہیں جی اگے جی۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ الطَّلَاقَ غَيْرُ مُمْتَدٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ فَلَا يُقَالُ إِنَّ كَوْنَ الْمَرْأَةِ طَالِقًا مُمْتَدٌ
لأن الطلاق إذا وقع فكون المرأة طالقا أمر مستمر فلا فائدة في تعلق اليوم به فيكون اليوم متعلقا بإيقاع الطلاق لا بكون المرأة طالقا. سوال ہے اس کا جواب ہے جی کیا ہے؟ سوال ہے اس کا جواب باقی فراشے پڑھ دیں. سوال یہ ہے کہ طلاق کو غیر ممتد بنایا ہے. جی طلاق کو یہ ٹھیک نہیں ہے. جی جنوں طلاق مل گئی تو 20 سال ہوندی رہندی ہے جی اور جے دوجے دن بیاہ میں کرے وہ سابقہ تو وزیر اعظم ہی ہے نا جی کہ کوئی نہیں. جی وہ جہاں سے طلاق ملے اس کے اعتبار سے مرتے دم تک جی متعلقہ ہے. کہ کوئی نہیں جی حلالے کے بعد اسی کے پاس آ جائے. وہ سابقہ وہ تو متعلقہ ہی ہے کہ وہ ختم ہو گئے, متعلقہ ہے. وہ متعلقہ ہی ہے. جی. جی آگے سمجھے. جی تو طلاق جو ہے یہ ممتد ہے, جی غیر تو اس کو غیر ممتد کہنا کیا مطلب ہے؟ جی اس کا جواب ہے ایک ہے عورت کا صفت طلاق کے ساتھ متصف ہونا, جی ایک ہے خاوندہ ڈنڈا کٹ مارنا. جی. ایتھے ڈنڈا کٹ مارنا مراد ایقاع طلاق ہے, عورت کا متعلقہ ہونا مراد نہیں ہے. تو یہ جو ایقاع طلاق ہے یہ تو غیر ممتد ہے. کیا ختم اور سمجھائیے. جی ہاں. ایک راگ کا پڑا کیا کہے سوال یہ ہے کہ طلاق تو یہ اس کو غیر ممتد کہنا ٹھیک نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ طلاق جب عورت کو طلاق ہو گئی وہ تو لمبی ہوتی ہے تو اس کا تو ظاہر ہے وہ تو مرتے دم تک اس کے ساتھ ہے. اگر دوبارہ شادی کسی اور سے ہو اسی سے ہو جائے, لیکن وہ جو پہلی طلاق ہے وہ تو سر پہ کھڑی ہے. طلاق سے مراد عورت کا صفت طلاق کے ساتھ متصف ہونا یہ مراد یہ نہیں ہے بلکہ ایقاع طلاق مراد ہے. تو ایقاع طلاق یہ غیر ممتد ہے. جو میں سوک پڑی وہ میں سوڑا جی یہ تو ہی سوال کی طرح میں گل محض اور دفعہ داخل مقدر جی محض کہا ہے ہم نے کہ طلاق غیر ممتد ہے اس بحث میں, جی اس لیے کہ مراد ایقاع طلاق ہے, یعنی جو زوج کا فعل ہے, جی جو زوج کا فعل ہے یہ غیر ممتد ہے. جی. کہ ممتد ہے غیر ممتد ہے. اور کاری بھی ہوتا ہے تو آخر ایک سیکنڈ تو بعد گیا جی کیوں جی کیونکہ جب مت ہے کو نہیں باقی بھی لمبی کرتا پہ جی جی اے بگنے بے انتی طالق پھر یہ بھی ممتد نہیں ہے جی ہے بے جی سمجھی گل جی کہ بھی مراد کیا ہے, اس لیے کہ مراد ایقاع طلاق ہے. جی پس نہ جواب پہلے دیتا ہے, پس نہ سوال کیا جائے نہ کہا جائے کہ کون المرأۃ طالقاً ہونا عورت کا طالق, عورت کا صفت طلاق کے ساتھ متصف ہونا ممتد ہے. جی کیا ہے؟ ممتد ہے. لأنہ یبقى زماناً بل مدت العمر ہے. نظر آ رہے ہیں تو ممتد ہے. جی تو جواب یہ نہ کہا جائے, یہ نہ کہا جائے اور متعلق بقولی لا یقالو, جی اس لیے کہ طلاق جب واقع ہو گئی جی تو پس عورت کا طالق ہونا جی یہ تو امر مستمر ہے. اب اس کا یوم کے ساتھ تعلق جوڑنے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. پویں رات ہوے دن ہوے ہر وقت تعلق ہے, بازار جو ہوے گھر ہوے پے کہتے جائے ایک ہی ہے. طالق ہی ہے. لہذا فلا فائدہ تا فی تعلق الیوم بہی. جی آگے سمجھے. جی اس لیے یوم کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے جس کے ساتھ طلاق کا تعلق ہے, کیونکہ یہ تو جدو ہوگی وہ تو ہمیشہ ہوگی کہ لہذا پس ہوگا یوم فیکون الیوم متعلقم, یوم کا تعلق جو ہے نا وہ ایقاع طلاق کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ نہ کہ عورت کے طالق ہونے کے ساتھ ہے, نہ کہ تو یہاں فعل ممتد بھی ہے غیر ممتد بھی ہے. وقوع ایقاع طلاق, وقوع طلاق کیونکہ ایقاع کو وقوع لازم ہے, یہ غیر ممتد ہے, اور عورت کا صفت طلاق سے متصف ہونا یہ ممتد ہے. وٹا مارنا یہ غیر ممتد ہے. وٹے دی پیڑ دا باوا دن رہنا یہ ممتد ہے. سمجھی بات ہے؟ محض کہا ہے ہم نے بے شک طلاق غیر ممتد ہے
اس لیے کہ مراد ایقاع طلاق ہے، بس نہ کہا جائے بے شک ہونا عورت کا تعلق ممتد ہے، اس لیے کہ طلاق اے نہ کیا جائے بے عورت کا ہونا، کیوں؟ اس لیے کہ طلاق جب واقع ہو گئی بس ہونا عورت کا تعلق امر مستمر ہے، کیا ہے؟ بس نہیں کوئی فائدہ یوم کے تعلق میں کون المرأۃ طالقاً کے ساتھ، لہذا پس ہوگا یوم متعلق ایقاع طلاق کے ساتھ، نہ کہ عورت کے طالق ہونے کے ساتھ۔ جی اور معاذ کہا ہے ہم نے بے شک طلاق غیر ممتد ہے، اس لیے کہ مراد ایقاع طلاق ہے، پس نہ کہا جائے بے شک ہونا عورت کا تعلق ممتد ہے، اس لیے کہ طلاق جب واقع ہو گئی پس ہونا عورت کا تعلق یہ امر مستمر ہے، پس نہیں کوئی فائدہ یوم کے تعلق کے ساتھ کون المرأۃ طالقاً کے ساتھ، پس ہونا یوم کا متعلق ایقاع طلاق کے ساتھ ہے، نہ کہ عورت کے تعلق ہونے کے ساتھ۔ او متاجرنا متعلقاً، جی لہذا اور نکاح نشان لگا جائے فکون المراد انت طالقن، جو زوج کی نسبت سے ہے جی وہ تو ایقاع طلاق ہے طلاق ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ جی اچھا ہوں ادھر بے خدر غور امر مستمر یعنی باقی دائماً لا یفنی، اگر تو کہے کہ کیسے صحیح ہے یہ، جی باوجود اس بات کے کہ اگر نکاح کر لے وہ عورت بعد اور راجعہا، اس تو بعد نکاح کر لے کسی اور نہ لے، یا رجوع کر لے خامد اسی سے عدت میں، تو نہیں باقی رہے گا اس کے متعلقہ ہونے کا اثر۔ وہ اثر کیا تھا؟ تفارق۔ تو استمرار کیسے ہوا؟ استمرار کیسے ہوا؟ جواب ہے مراد اس سے بقا ہے ماننے کے وجود تک جی اور رافع تک۔ جی آگے سمجھیں جی کس تک؟ رافع تک، معنی رافع کے وجود تک۔ وجود تک، تو وہ جب تک شادی نہیں ہوتی تو وہ اس وقت تک یہ لمبا ہوگا، متعلقہ ہونا باقی ہے اس کا۔ آگے سمجھے؟ جی علاوہ ازیں بعد نکاح کے کسی اور نال جی یا بعد رجت کے سچی آتی ہے یہ بات کہ واقع ہوئی اس پر طلاق، کہ کونی سچی آندی تائیں تو آگے سمجھاندے نے مرنے ایک دے دیتی ہوں تو ان تیار رکھی ہے گنج، یہ دو دے بیٹھے تو ایک کو بٹا رہے گی، اور اگرچہ اس کا اثر باقی نہیں ہے کسی اور سبب سے، جی لیکن وہ جو ہے وہ تو باقی ہے۔ باقی ہے۔ اچھا جی فلاں فائدہ تو سمجھا جائے یار۔ فین کی قال تفتزانی رحمہ اللہ فی التلوی، کیا کیا ہونا کہ اگر کہا جائے کہ کیسے بنایا انہوں نے تخییر اور تفویض، یا تفسیری سارا آ رہا ہے، تخییر اور تفویض کو ان فعلوں سے جو کہ ممتد ہیں، ان کو تو ممتد بنایا، جی اور طلاق اور اطاق کو ان سے بنایا جو کہ باوجود اس بات کے، سنا جی کہ اگر مراد لیا جائے انشاء امر، کس کی طرف سے؟ زوج کی طرف سے، جی انشاء امر تے حدوث امر، جی تو پھر یہ اطاق میں، طلاق میں، تخییر میں، سب میں غیر ممتد ہے، کیونکہ وہ تو جناب امروں کے بے یادے کے یہ بھی غیر ممتد، جو انت طالقن غیر ممتد، انت حرن یا انت حرتن سارے کی نے غیر ممتد۔ اگر تو مراد مالک کی طرف سے، زوج کی طرف سے انشاء ہے کیونکہ تو سارے غیر ممتد ہیں، اور اگر مراد ہونا عورت کا مخیرہ اور مفوضہ جی تو یہ ممتد ہے، جی تو پھر اسی طرح ہونا اس کا متعلقہ اور ہونا ابد کا متعلق، یہ بھی تو بھی ممتد ہے۔ سمجھا گی جی؟ جی
ਚਲੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ پڑھی سی جی قلنا تو خود ہی جواب دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مراد لیا گیا طلاق اور اطاق میں ان کا وقوع ان کا وقوع مراد ہے جی اس لیے کہ وقوع کیوں مراد ہے اس لیے کہ نئی فائدہ شخص کے مقید ہونے میں مطلقاً فی تقیید کون شخص مطلقاً جی او موتقاً شخص اور بھی شخص یہ نا جی کہ کسی عورت کا متعلق ہونا جی رجل کا موتق ہونا جی اس کو زمانے کے ساتھ مقید کرنے کا تو فائدہ کوئی نہیں نہیں ہے۔ کیونکہ جدوں یہ ہو گئے تو ہو گئے جی اس لیے کہ یہ کام نہیں قبول کرتے توقیت بالمدت کو جی یہ تک پاسے ہو گئے جی۔ اس لیے یہ غیر ممتد ہے جی اس لیے یہ غیر ممتد ہے اور تخییر اور تفویض میں ہے کہ عورت کا مخیرہ اور مفوضہ ہونا جی اس لیے کہ صحیح ہے کہ ہو یہ بات ایک دن یا 2 دن یا اکثر جی پھر منقطع ہو جائے منقطع ہو جائے۔ لہذا جن دے وچ وقت مقرر ہو سکے بس فائدہ دیتا ہے اس کو موقت کرنا مدت کے ساتھ ساتھ تو لہٰذا یہ آگے ممتد سمجھ ہے۔ لہذا یہ ممتد ہے اور اگر تو کہے کہ ذکر کیا گیا جامع صغیر میں جامع صغیر امام محمد صاحب دی جی جامع صغیر امام سیوطی صاحب دی حدیث پاک دی کتاب دے حوالے اس فقہ چ نہیں ہوندے وہ حدیث پاک دے لے جی جامع صغیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کہا زوج نے امرو کے بے یادے کے الیوم و غدن جی کیا امر کے بے یادے کے الیوم و غدن اے آکھے یہ ممتد ہے نا جی۔ تے ممتد وچ نہار مراد ہوندا ہے تے رات نہیں ہوندی جی تے جس نے آکھے نا اج بھی تے کل بھی جی۔ تے وچالے والی رات خام خواہ وچ آ گئی جی تے پھر رات وڑ گئی وچ تے تساں آکھیا جے کر ممتد ہوے تے رات نہیں رات ہوندی نہیں ہوندی کہ وچ آ گئی ہے جی سمجھ آ گئی دخلت اللیل قل تو میں کہتا ہوں نہیں ہے ہوا مبنین یہ بات جو رات وچ وڑ گئی ہے نا جی۔ یہ نہیں مبنی اس پر کہ یوم یہاں امروں کے بے یادے کے الیوم وغدن میں جو یوم ہے نا جی، یہ مطلق وقت کے لیے ہو اس پر مبنی نہیں ہے بلکہ وہ مبنی ہے اس پر کہ یہ بمنزلت امروں کے بے یادے کے یومین ہے جی تو جس لئے یومین آکی دے بجر خام خواہ رات بھی آ جاندے نے اے مطلب ہے فی مثل ہی تابع ہوتا ہے اسم یوم کے لیل جی۔ آگے سمجھے جی برخلاف اس صورت کے جب اس نے کہا انہیں سمجھا گے نا جی۔ کوئی بندہ کہے کہ 5 دن تیرا نا امر تینوں اختیار ہے اختیار ہے جی تو پھر راتہ میں داخل ہو کے پھر خام خواہ داخل ہو گئے جی برخلاف اس صورت کے کہ جب کہا اس نے کہ امروں کے بے یادے کے الیوم جی تے و بعد غدن جی و بعد غدن پس بے شک یوم مفرد جی نہیں تابع کرتا اس کو جو اس کے مقابلے میں ہوتی ہے رات رات ہونے 2 راتاں وچ کوئی راتاں نہیں وچ کوئی نہیں صرف اج دا دن ہونا ہے جی۔ تے پرسوں والا دنے ہو سکتا ہے راتاں وچ داخل کوئی داخل نہیں ہونے سمجھی گل جی۔ واعلم ان المراد بالامتداد امتداد يمكن ان يستوعب النهار لا مطلق الامتداد لانهم جعلوا التكلم من قبيل غير الممتد ولا شك ان التكلم ممتد زمانا طويلا لا يمتد بحيث يستوعب النهار عادة علامہ کی تحقیق پھر دوجی گل پڑھ دیں علامہ فرماندے نے جان اس بات کو کہ مراد امتداد سے ایسی امتداد کہ ممکن ہو عادتاً لا ذاتاً جی ممکن ہو عادتاً کہ گھیر لے وہ فعل پورے دن کو اے مراد ہے جی پہ اس سے مراد امتداد یہ ہے نہ کہ مطلق امتداد نہ کہ مطلق امتداد بے کچھ ٹائم کٹ جائے جی یہ نہیں مراد مراد۔ بلکہ
بلکہ پورے دن کو گھیرے، یہ امتداد کیونکہ سوال ہے نا وہ منطقیاں والا جی بھی انت طال کن جڑا ہے جی اندے وچ وقت ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ تے جتھے وقت پایا گیا امتداد پائی گئی پایا گیا انت حرن وچ جی وقت ہے آگے سمجھی یہ تو ہے جی جتھے بھی وہ جملہ بولنے وچ وقت ہے ہوندے جی امتداد تو ہے جی جی سمجھائی ہے جی اون دا پھر جواب یہ بھی اس امتداد تو مراد جڑا نا ایندا اوے وے جی کہ ایسی امتداد جو ایسا فعل ہو جو پورے نہار کو گھیرے جی مطلق امتداد مراد نہیں ہے اب اس پر دلیل دیتے ہیں کہ مطلق نہیں مراد پورا دن مراد جی اس لیے کہ مشائخ نے تکلم کو بنایا ہے غیر ممتد کے قبیلے سے جی تکلم کو کے قبیلے سے حالانکہ کوئی شک نہیں اس بات میں جی کہ جنانیاں لڑ پین سے گھنٹے گزار سکدیاں نے جی ولا شکان تکلم ممتد زمان طویلا آگے سمجھے جی اے شاباش لیکن لا یمتدو بحیثو یستوعب النہارا جی عادت ہے جو نہیں بھئی سارا دن ہی سارا دن چل تو چلو یہ نہیں ہوندا اے گل جی اور ٹی وی وچ بھی گل چل رہا تے 70 بندے بدلا کے تے ٹائم پورا کر دین ایک بندہ تے نہیں نا جی اے وے جی سمجھی گل جی تو آکھے ایک بندے نے تقریراں لائی ہون تے ہن وہ بندہ نہیں ہے کہ وہ تو پریاں نے جی جی جدوں پریاں نے تو کلیاں کلیاں نے خیر چلو جی اور سمجھی بات اے جی ہن دیکھ لا گل تے پھر ٹوریے بالم غرض اس سے دفع ہے اس کا جو وارد ہے مشائخ پر اس مقام میں وہ یہ کہ مراد امتداد اور عدم امتداد سے اگر مطلق امتداد ہے جی پاویں چٹ دی ہوئے جی تو بس نہیں صحیح شمار کرنا ان کا کلام کو غیر ممتد کیونکہ تکلم کبھی گھنٹہ 2 گھنٹے لمبا ہو جاتا ہے اور اگر ہو مراد امتداد کے ساتھ امتداد عدم امتداد کے ساتھ دوام اور استمرار جی تو پس کثیر ان سے ہیں کہ شمار کرتے ہیں علماء ان کو ممتد جی وہ کیا ہے غیر ممتد صحیح کے اعتبار سے سمجھائیے جی جی کہ مثلا سیر جی گھنٹہ ہو جائے دی چھٹی ہو جائے دی جی رکوب جی سمجھے موٹر سائیکل تے گیا بوتل لے کے واپس آ گیا جی جی سوم جی سمجھائیے جی جی ایک دن دا ہو جائے گا جی جی عورت کو اختیار دینا جی سمجھائیے اور سپرد کرنا وغیرہ ذالک ذالک حاصل دفعہ یہ ہے کہ نئی مراد امتداد سے مطلقہ جی اور نہ دوام بلکہ وچکارلی شاید ہے جی بلکہ امتداد جو کہ ہو اس کے ساتھ مستوعب للنہار سمجھائیے جی پس وہ جو باقی رہے تمام دن میں عادتاً وہ ممتد ہے جی وہ جو اس طرح نہ ہو وہ اے ہوگی وضاحت جی من قبیل غیر الممتد و کلام جی کما سرحا بھی فی الہدایہ فی کتاب الایمان پیچھے جزی گزر گئی ہے جی بقول ہی کہ کلام لا یمتدو کما مرہ نقلہ جی بہرحال توجیہ اس کی بائیں طور کے مراد نہیں ہے مطلق کلام جی اور سوال ہے بھی کلام لمبی تو ہوں ہے جی تو پھر سیر کیسے ممتد ہو گیا جی اچھا جی مراد اس کے ساتھ نہیں مطلق کلام بلکہ مراد اس کے ساتھ کلام مذکور فی تلک الگل جی الذی تعالی کا بہل یوم جی اور اس وقت پس مرتفع ہو گیا اضطراب ہدایہ کی دونوں عبارتوں کے درمیان جی تو یہ جو بیان کیا یہ ضعیف اور رقیق ہے نئی مناسب یصغى الیہ وقد صرح غیر صاحب الہدایہ ایضا بکون الکلام غیر ممتد اور ترجیح دی اس کو باہر میں ورجہ حافظ القدیر کونہ ممتد وحینئذ فلا حاجت الی تقیید الامتداد باستیاب النہار یہ کوئی ضروری نہیں ہے حق یہ ہے کہ مراد امتداد سے اصل جڑا نا علامہ بین کرنا العلم نال اس تے پھر سوال نے کہ ہن سیر نو آندے نے ممتد دے کہ سیر عادتاً پورا دن تے نہیں ہوندی ہاں جی رکوب نو آندے نے ممتد دے اے عادتاً پورا دن نہیں ہوندا جی اور چلو کراچی جانا ہے پھر تو وکری گل ہے ہر وقت تیز نہیں نہ ہوندا بل حق کو توجہ کرے یار
یعنی گل آئے. جی حق یہ ہے کہ مراد امتداد کے ساتھ ہونا شے کا اس حیثیت کے ساتھ کہ صحیح ہو مقرر کرنی مدت اس کے لیے عادتاً جی عادتاً بھی اے مدت ہو سکے ادھا گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے انہوں آکھیا جائے کہ بھی وقت ہے جی. وقت ہے. جیسا کہ سیر جی اے جی روزانہ گھنٹہ سیر کر دینے جی اے جی 2 گھنٹے کر دینے جی اور یار گھٹ تو گھٹ ادھا گھنٹہ سیر تو کریا کر اے مقرر ہوندا ہے جی. اسی طرح رکوب اسی طرح رکوب اور یار کنا گھنٹے کو سفر ہے یار ہاں جی یار چکوال تک 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے جی. اے لیکن مقرر ہو سکے سمجھا گئی ہے. جی اور یہ نہیں متحقق ہوتا مگر ان میں جس کے امثال متجدد ہیں. جی اور رولا پھر بھی عرض جڑی وہ لمبی ہوندی یا مڑ مڑ کے نویں ہوندی ہے. جی ہر ٹائر جڑا چکر کھا رہے نواں ہے جی کہ وہ اس کے امثال کے تجدد میں. اور کلام اس طرح نہیں ہے کیونکہ کلام جو ہو رہی ہے میں بول رہا ہوں جی ہر جملہ لفظ ختم ہو رہا ہے نیا آ رہا ہے وہ تو نہیں نا مڑ مڑ کے جی. جی اگر ذکر بھی کریں 33 مرتبہ سبحان اللہ یہ دوسری مرتبہ ہو رہے کہ اس کی تاکید ہے ہو رہی جی. تاکید بھی کرو تاکہ وہ نواں لفظ ہے جی. تو کلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ بھئی مسلسل بھئی اوہی لفظ تے تکرار بھی کوئی نہیں تے گھنٹہ لمحہ ہویا یہ نہیں ہے عادتاً نہیں ہے. اے مطلب سمجھی گل. چل مانا کرو اور جان اس بات کو کہ مراد امتداد سے امتداد ہے ایسی امتداد ممکن ہو. اور دیکھ یمکنو اے امکانن واقعین عادین اے مراد ممکن ہو یہ کہ گھیرے نہار کو نہ کہ مطلق امتداد اس لیے کہ مشائخ نے بنایا ہے تکلم غیر ممتد کے قبیلے سے اور نہیں شک کہ تکلم ممتد ہے زماناً طویلاً. بھائی مانا بھی وہ ساری گفتگو نو ایک شمار کیتا ہے جی تے جی وہ ہر لفظ وکھرا تے پھر تو کوئی نہیں جی زمان طویل کوئی نہیں لیکن نہیں ممتد اس حیثیت کے ساتھ کہ گھیر لے نہار کو جی عادتاً سمجھے آپ. جی اشارہ بھی ہی اعلان المعتبر فی حاض الباب هو العرف عادی ہے نہ کہ امکان ذاتی. امکان ذاتی تو پھر ہو ہی جاندہ اور ہے. جان اس بات کو کہ مراد امتداد کے ساتھ امتداد ہے ایسی امتداد کے ممکن ہو یہ کہ گھیر لے نہار کو نہ کہ مطلق امتداد اس لیے کہ مشائخ نے بنایا ہے تکلم کو غیر ممتد کے قبیلے سے. اور نہیں شک اس بات میں کہ تکلم ممتد ہے زماناً طویلاً لیکن نہیں ممتد اس حیثیت کے ساتھ کہ گھیرے نہار کو عادتاً. وراجع فی انت طالق سنتین معاہد کی سیدی کی لاکی لو آتکا رجل تزوج امت غیرہ فقال لها انت طالق سنتین مع اعطاک مولاک ایاک فاعتقها المولا فطلقت سنتین فالزوج یملک الرجعۃ لأن اعطاک المولا جعل شرطا للتطلیق فیکون صبر کر. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ جی. اور رجوع کر سکتا ہو تجوز لہ الرجعۃ اور امتداد گئی جی اور جائز ہے رجوع زوج کے لیے انت طالقن سنتین مع اتق سید کے لاکے جی لو آتا کا جی اگر وہ آزاد کر دے. اس نے کہا کہ تجھے 2 طلاقیں تیرے مولا کے آزاد کرنے کی معیت میں آگے جو سمجھ جی تیرے آزاد کرنے کی معیت میں اس صورت میں رجوع کر سکتا ہے. جی چوزی وہ بنانی بھی جڑی چنگی پڑھی ہوئے جی جی لونڈی دی کل طلاق 2 ہے 2 ہے
ਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾ ਦਾ ਮਦਖੂਲ ਹੈ ਨਾ جی ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ جی ਤੇ ਮਾ ਕਬਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ جی ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਗੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁਰਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਰਰਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਰਰਾ ਦੋ ਨਾਲ ਤੇ ਰਜੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। جو ہو سکتا ہے آگے جی سمجھے جی اس کی جزی بیان کی علامہ نے کہ ایک رجل ہے اس نے شادی کی اپنے غیر کی لونڈی سے سے کس سے اپنے غیر کی لونڈی سے اس نے اس کو کہا کہ انت طوال کن سینتین مع تا کے مولا کے ایا کے سمجھ آ گیا جی۔ کوئی تک بمانا اتاق جی تو اب مولا نے اس کو آزاد کر دیا مولا نے اس کو آزاد کر دیا تو لہٰذا اطاق کے وقت یہ متلقہ ہو جائے گی سینتین جی مغلظہ نہیں ہوگی جی پس زوج مالک ہے رجعت کا زوج سمجھی گل جی۔ ہوتے ویخ آما تا غیر ہی یہ اگرچہ متن میں تو کوئی نہیں ہے بلونڈی نال شادی کی تھی جی۔ مگر مفہوم ہو رہا ہے مائت کے سید کے جی۔ یہ آزاد تا ہی ہونی جو لونڈی ہونی تو ہرا تو ہونی نہیں جی جی کیونکہ مثل اس کے نہیں مستقیم ہو سکتا ہرا بھائی تے جملہ نہیں بن سکتا جی جی۔ آگے سمجھے جی۔ یہ تو سمجھ آ گیا ان مانا کر لا اور رجوع کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے انت طالقن سینتین مع ات کے سید کے علاقے میں سمجھ آਉਂਦਾ پئی اگر آزاد کر دے تو اگر نہ آزاد کرے تو پھر کچھ بھی نہیں جی رجل نے شادی کی اپنے غیر کی لونڈی سے بس کہا اس کو تو طالق انت طالق سینتین تیرے مولا کے آزاد کرنے کے ساتھ تجھ کو بس آزاد کر دیا مولا نے لونڈی کو تو بس متعلقہ ہو جائے گی اس وقت اطاق کے وقت عند الاطاق سینتین بس زوج مالک ہے رجت کا مالک ہے رجعت کا اور رجوع کر سکتا ہے انت طالقن سینتینی معائد کی سیدی کے لاکی میں اگر آزاد کر دے رجل شادی کی اس نے اپنے غیر کی لونڈی سے پس کہا اس کو انت طالقن سینتینی تیرے مولا کے آزاد کرنے کے ساتھ تجھے پس آزاد کر دیا مولا نے اس کو پس متعلقہ ہوگی دو کے ساتھ پس زوج مالک ہے رجت کا جن اعتاق المولا جعل شرطا للتطلیق اطاق المولا ٹھیک جی فیکون مقدما علیہ فالعتق یکون مقدما علی وقوع الطلاق فیقع الطلاق وہی حرۃ فیصیر طلاقها ثلاثا فیملک الزوج رجعتا بس وجہ کیا ہے اس کی وہ تو لونڈی ہے وہ تو مغلظہ ہونی چاہیے اس لیے کہ مولا کا اعتاق اس لیے کہ مولا کا اعتاق یہ بنایا گیا ہے شرط تطلیق کے لیے اندہ آزاد کرنا جی خامن دے طلاق دے وقوع واسطے شرط ہے جدو شرط ہے پھر شرط پہلے ہوئے گی تو مشروط آزادی پہلے ہوئے گی تو طلاق چوبے گی پس ہوگا اعتاق مقدم تطلیق پر اس پر اطاق مقدم ہوگا تطلیق پر او لکھا جا بار لے کون شرط مقدم علی الجزاء لکھا جا جی نظر ہے جی کہ شرط جو شرط جزا سے پہلے پہلے ہوتی ہے لہذا پس اتک جو حاصل بالاطاق ہے جی کیا اتک جو حاصل ملے اطاق ہے یہ ہوگا مقدم وقوع طلاق پر جی جو کہ اثر ہے کس کا تطلیق کا سمجھے پہ ہو جی یہ گل کچڑ مچڑ ہو جانی دھیان کرے جے پس واقعہ ہوگی طلاق جی حالانکہ وہ حرہ ہے
تو پس ہو گئی طلاق اس کی 3، جی کیونکہ حرہ جی جو ہے نا نئی بائنا ہوتی بینونت مغلظہ 3 مگر 3 کے ساتھ، مگر 3 کے ساتھ جی تو جب 2 ہیں جی تو پس مالک ہے زوج رجعت کا، کس کا؟ اے فی العدت، جی عدت کے بعد وہ بینا ہو جاتی ہے۔ اور سمجھیے گل، جی ایتھے سمجھو مسئلہ۔ اب بھائی جی ایک کے اتھے ایتاک، جی ایک کے اتک، جی ایک کے تطلیق، جی ایک کے طلاق، سمجھ آئی جے؟ جی تطلیق طلاق واقعہ کرنا، جی اس کا اثر ہے وقوع طلاق۔ طلاق ایتاق آزاد کرنا، اس کا اس کا اثر ہے آزاد ہونا اتک اتک۔ جی آگے جی سمجھ جی تے جے ہویا ایتاق پہلے، جی کون ہویا؟ اتاق پہلے ہویا کندے کولوں؟ تطلیق کولوں۔ جی کندے کولوں؟ تطلیق کولوں تے پھر ایتاق دا اثر کون؟ اتک اے پہلے ہوے گا تطلیق دے اثر کولوں۔ کیڑا اثر؟ کولوں اے مطلب وقوع طلاق کولوں۔ کس کولوں؟ طلاق کولوں اینج گل ہے جی۔ جی، سمجھیو؟ جی اچھا جی، جو الا شرطن وذالک، اور یہ اس لیے کہ شرط عبارت ہے اس سے کہ ہو معدوم ہن علی خطر الوجود، علی خطر الوجود اگے کیا لفظ ہے نکیا؟ ویکون ایک منٹ ایتھے غور نہ ہوئے، اور ہوگا حکم متعلق بہ، اور یہ امر موجود ہے یہاں، جی پس ہوگا مولا کا اعتاق شرط للطلاق، اگرچہ اعتاق کے ساتھ تصریح نہیں کی گئی۔ جی جی او مائت کے سید کے اتک اثر ہے اعتاق کا، جی تو وہ سمجھ آ رہا ہے۔ جی وقوع طلاق اثر ہے تطلیق کا، تطلیق کا آگے سمجھیے۔ جی پس عبرت معنی کے لیے ہوتی ہے، الفاظ کے لیے نہیں ہوتی۔ انتے تعلقن کولو تطلیق سمجھ آ رہے ہیں، جی تے مائت کے کولوں اعتاق سمجھ آ رہے ہیں۔ اگر تو کہے کہ نئی ذکر مسئلے میں اعتاق المولا جی کہ ہے، نہیں ہے وہ تو اتق ہے، جی تو میں کہتا ہوں کہ اتق آتا ہے بمعنی اعتاق۔ جی اگر تو کہے کہ کہاں ہے تطلیق کلام میں، جی حتیٰ کہ بنایا جائے معلق تطلیق کو اطاق کے ساتھ، جی تو میں کہتا ہوں کہ تعلیق الحکم تقاضا کرتا ہے اس کے سبب کا معلق ہونا۔ طلاق معلق تب ہوگی، پہلے تطلیق تو معلق ہوگی، جی تو پس جب معلق ہوگی طلاق ایک امر کے ساتھ جی جو تقاضا کرتا ہے اس کے سبب کی تعلیق کا، تو وہ کیا ہے؟ وہ تطلیق ہے لکھا تعلیق ہے جی وہ ہو تطلیق بھی جی ٹھیک کر لے، سمجھائیے جی؟ جی وہ ہو اور تطلیق تطلیق ہے، تعلیق نہیں ہے۔ ہاں جی سمجھا گی جی؟ جی اے مطلب اس طرح جڑے نا تیرے کو تطلیق ہی ہے، جی تطلیق ہے پھر ٹھیک ہے، میرے کو غلطی سی اس لیے کہ مولا کا اعتاق بنایا گیا ہے شرط واسطے تطلیق کے، پس ہوگا اعتاق مقدم مقدم تطلیق پر۔ تطلیق پر جدو یہ آپس وچ ہو گئے نا، جی ہوں انہاں دے اثر پس اتک پس اتق کی لکھا بینستور حاصل بل اطاق ہے ہوگا مقدم ہوگا مقدم وقوع اطلاق پر، کوئی طلاق پر وہ تو کیا ہے؟ تطلیق کا اثر ہے اے شاباش ہے، پس واقعہ ہو جائے گی طلاق۔ اور حالانکہ وہ حرہ ہوگی، ہو جائے گی نہیں، پس واقعہ ہوگی طلاق، اور حالانکہ وہ حرہ ہے پس ہو جائے گی طلاق حرہ کی سلاسن۔ جب سلاسن ہے تو بس مالک زوج رجت کا، اس لیے کہ مولا کا اعتاق بنایا گیا ہے شرط تطلیق کے لیے، پس ہوگا اعتاق مقدم تطلیق پر، پس اتق ہوگا مقدم وقوع طلاق پر، پس واقع ہوگی طلاق حالانکہ وہ حرہ ہے،
پس ہو گئی طلاق عورت کی 3، پس مالک ہے زوج رجت کا۔ فَإِنْ قِيلَ كَلِمَةُ مَعَ لِلْقِرَانِ قُلْنَا جَاءَتْ لِلتَّأْخِيرِ نحو قوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مع العسر یسرا۔ چلو بسم اللہ۔ اگر سوال ہو کلمہ مع تو قران کے لیے ہوتا ہے جی اس میں ما قبل ما بعد کا تقدم تاخر ہوتا ہی نہیں ہے جی تو یہاں جو ہی اطاق ہے تو طلاق بھی اسی وقت اسی ہے وقت ہے تو اب وہ لونڈی ہے اور رہ تو نہیں نہیں ہے ہے سمجھا کہ دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں جی دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں 3 تو تب بنے گی جب اطاق پورا ہوگا جی ادھر طلاق بھی پوری ہوگی جی ادھر طلاق بھی پوری ہو اے سوال ہے جی اے سوال ہے ان پڑھ لو پھر جواب پڑھ دیں ایراد علی ما مرہ من کون الات کے مقدمن ہونا اتق کا کیا مقدم اس پر طلاق پر حاصل اس کا یہ ہے کہ کلمہ مع یعنی یہ جو ہے نا کہ اتق مقدم ہے کس پر جی طلاق پر اس پر سوال اس پر سوال ہے حاصل یہ ہے کہ کلمہ مع وضع کیا گیا ہے کس کے لیے قران کے لیے یعنی اجتماع اور معیت کے لیے نہ من دون سے بغیر دلالت کرنے کے اپنے ما قبل کے تقدم پر یا اپنے ما بعد کے تقدم پر پس قولہ انت طالق سنتین معایت کے سیدے کے لا کے دلالت کرتا ہے طلاق اور عتق کی مقارنت جی پس نہیں صحیح بنانا عتق کو مقدم آگے سمجھ جی اے سوال ہے پس اگر کہا جائے اگر کہا جائے کلمہ مع قران کے لیے ہے قران کے لیے ہے پس اگر کہا جائے کلمہ مع قران کے لیے ہے جواب یہ ہے کہ قران کے لیے بھی ہے جی اور تاخیر کے لیے بھی ہے کہ یہ قران کے لیے بھی ہے اور تاخیر کے لیے بھی ہے آگے سمجھ جی کہ اس کا جو ما بعد ہے جی وہ پہلے ہوتا ہے جی اور ما قبل بعد میں ہوتا ہے اس کا جو ما بعد ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور جو ما قبل ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے اس کی مثال قرآن پاک سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں اسی طرح بنانا ہے جی ان مع العسر یسرا جی ان مع العسر یسرا یہاں مع تاخیر کے لیے ہے جی کہ اس کا مدخول پہلے جی دوسرا بعد میں کہ اسر اب ہے جی اس کے بعد یسر ہے اب یہاں مقارنت نہیں ہے جی یہاں مقارنت نہیں ہے کہ جہاں تنگی ہوتی ہے بعد میں آسانی آتی ہے اسی طرح یہاں بنانا ہے جی کہ ماں کا مدخول پہلے کون اتق پہلے ماں قبل طلاق بعد میں ہوگی آگے سمجھ جی انہوں پڑھ لو بابے و صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم حاصل الجواب یہ ہے کہ بے شک وضع مع کی اگرچہ ہے معیت کے لیے جی لیکن وہ استعمال ہوتا ہے فی تاخیر ما بعدها اما قبلها ایضاً یہ بتایا ہے نا بھئی ما بعد کی تاخیر ما قبل سے جی اطلاق کے تو الٹ ہو جانا ہے جی یہ ما بعد ما قبل دھیان کرے جی جیسا کہ کما فی قول تعالی فإن مع العسر یسرا کہ بے شک عسر کے ساتھ یسر ہے جی نا ان مع العسر یسرا 2 مرتبہ ہے جی یہاں مع مستعمل ہے تاخیر کے لیے جی واسطے ظاہر ہونے اس بات کے کہ یسر ماض ہوگا کس کے بعد عسر کے بعد نہ کہ عسر کے ساتھ اے مطلب ہے اور وارد ہے یہاں تو جو کرے جے معیار دو ہنا کہ بے شک ہم تسلیم کرتے ہیں آنا مع کا تاخیر کے لیے جی لیکن یہ کلیہ نہیں ہے تو نہیں ہے
سمجھے نا جی جی۔ اور نہ ہی یہ وضعن ہے، وضعن ہے۔ یہ تو مثال میں آیا ہے، جی تو جائز ہے یہ کہ نہ ہو قول مذکور میں ہو انت طالقن میں، طالقن میں، اس میں نہ ہو مستعمل اس میں، جی۔ وہ تاخیر والے معنی میں۔ جی تو جواب اس کا یہ ہے کہ مقام کا کرینۃ المقام، جی۔ مقام کا کرینہ جی تقاضا کرتا ہے یہاں جی کہ بنایا اس نے متکلم نے، زوج نے اس کو بمانا تاخیر، بمانا تاخیر، واسطے پائے جانے اس کے موجب کے، جی وہ ہے تحقق مانا شرط کا کما مرہ۔ جی۔ انہیں آکھا جو جدوں تینو ذات کرے تے ادوں طلاق، جی۔ خام خواہ نے شرط والا مانا لیا ہے جی۔ آگے سمجھ جی۔ قال العینی، پھر بنایا جواب آ گیا کہ بے شک کلمہ مع کبھی ذکر ہوتا ہے قران کے لیے زمانہ وجود میں، جی کبھی ذکر ہوتا ہے اقتران کے لیے اصل وجود میں، کما فی قولہ تعالی وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جی۔ سمجھائیے جی، جی یہ ہوں جڑا ہے نا اے واسلم تو جی۔ یہ ہوں اے نہیں کہ بھی او بلقیس نے تے جناب سلیمان علیہ السلام نے کٹھا ایمان لے آندا ہے، جی اے مراد اقتران اصل وجود وجود میں، بے جس رب تے سلیمان علیہ السلام ایمان لے آندا اس تے میں لے آندا، اے مطلب جی۔ جی وَكَمَا فِي قَوْلِ تَعَالَى إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جی پس اگر ہو مراد اول جی تو حرام ہو جائے گی حرمت غلیظہ، او کیڑا او اقتران فی زمان الوجود، جی بے وجود وچ کٹھے، کٹھے، طلاق تے طاق کٹھے وجود چاہے، جی۔ اب کیا ہو جائے گی حرمت غلیظہ ہو جائے گی، نہ، سمجھے نا جی؟ جی۔ اچھا، اور اگر ہو مراد ثانی جی کہ فرق ہوئے جی تو نہ ہوگی حرام حرمت غلیظہ، سمجھے نا جی؟ جی۔ لم تحرم، اور حرمت غلیظہ نہ ہوگی ثابت، بتا پس نہ ثابت ہوگی شک کے ساتھ، کیونکہ دونوں احتمال ہیں، جی بھی شک کے والے احتمال ہیں جی، اس لیے ثابت نہیں ہوگی یہاں۔ جی اگر کہا جائے کہ منتقض ہے یہ ما ذکرہ کے ساتھ، اس کے ساتھ جو ذکر کیے گئے جامع میں، بقولی، کسی نے کہا اپنی بیوی کو انت طالق مع نکاح کے، جی تجھے طلاق تیرے نکاح کے ساتھ، کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے، جی یہ صحیح نہیں ہے، اور نہیں ہوگا بمانا شرط، جی لہذا اگر نکاح کرے طلاق نہیں ہونے لگے، جی بس مناسب ہے یہ کہ ہو کذالک، اسی طرح یہاں بھی یہاں بھی جواب ہے کہ عدول قرآن کے معنی کے حقیقت سے باعتبار اس کے کہ وہ مالک ہے تطلیق تنجیزن کا اور تعلیقن کا، جی فکانہ من ضرورت کلام ہی عمل کیا جائے معنی شرط پر جی تاں بن سکتا ہے، جی۔ بہرحال یہاں نہیں مالک طلاق کا جی اور طلاق معن کا متنافیان ہے، متنافیان، کیونکہ نکاح دے نال طلاق اے متنافی نے، نکاح طلاق کٹھے نہیں ہو سکتے، فلا یلزم العدول امان الکرام فیلغو ضرورت۔ ہم کہتے ہیں کہتے ہیں آتا ہے مع تاخیر کے لیے، آتا ہے مع تاخیر کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان مع العسر یسرا، شاباش۔ کہتے ہیں مع آتا ہے تاخیر کے لیے، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان مع العسر یسرا۔